رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کا تذکرہ اور ان کے حالات زندگی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور چہیتی بیوی ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات آپ کے پیش خدمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی بہت بڑی عالمہ، معلمہ اور فقیہہ خاتون تھی۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ حضرت عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اس لیے ان کو صدیقہ بنت الصدیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صدیقہ ہے اور ان کے باپ صدیق ہیں۔ صدیقہ بنت الصدیق حضرت عائشہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ماں کا نام ام رومان اور ان کی کنیت ام عبداللہ۔ اسلامی تہذیب ہے کنیت رکھنا، عربوں کی تہذیب بھی ہے، اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھتے ہیں۔ کنیت کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے لڑکے کا نام زید ہے تو اس کی کنیت ہوگی ابو زید۔ ایک عورت ہے، اس کے بیٹے کا نام زید ہے تو اس کی کنیت ہوگی ام زید۔ عورت کی بیٹی ہے تو اس کی کنیت ہوگی ام زینب۔ عورت کی بیٹی کا نام ہے زینب تو کنیت کیا ہوگی؟ ام زینب۔ بیٹا ہے تو ام زید، بیٹی ہے تو ام زینب۔ تو اس طریقے سے عربوں کی تہذیب ہے، اپنے نام کے ساتھ بچوں کے نام سے جوڑ کے ابو زید یا ام زید اس طرح رکھا کرتے تھے۔ اس کا بڑا اہتمام کرتے۔ اگر کسی کو محبت سے اور پیار سے پکارنا ہو تو نام کے بجائے کنیت سے پکارتے۔ اگر کوئی آدمی نام کے بجائے ان کی کنیت سے پکارتا تو یہ بات سمجھی جاتی کہ ان کو فلاں سے بڑا پیار ہے، اس لیے نام کے بجائے کنیت سے یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بھی کنیت ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں، حضرت عائشہ کو اولاد نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تمہاری بہن اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ کے نام پر تم اپنی کنیت رکھ لو، عبداللہ کے نام پر، جو کہ تمہارے بہنجے لگتے ہیں رشتے میں، بہنجے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ لہذا حضرت عائشہ نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ جو خالہ ہوتی ہے ان کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہے، تو اس لیے حضرت عائشہ کی کنیت ہوئی ام عبداللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، اور حضرت عائشہ کی شادی پیارے نبی کے ساتھ بہت کم عمر میں ہوئی، بہت کم عمر میں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو مسئلہ بنا کر بہت سارے شبہات کے شکار ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ یہ کیا بات ہے، اتنی کم عمر لڑکی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عمر میں شادی کیے۔ بہت سارے لوگ
گستاخی کرتے ہیں اور ایسے ویسے ناروا الفاظ، ناروا جملے پیارے نبی کے بارے میں لوگوں کی زبان سے سننے میں آتا ہے، خاص کر دشمنان اسلام اس کو مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر دور و زمانے کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہر زمانے کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، کچھ روایتیں ہوتی ہیں جو دوسرے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ تنقید کا یہ انداز بالکل غلط ہے کہ ہم کسی اور معاشرے کے ہیں، دوسرے معاشرے کی ایک کامن بات پہ ہم تنقید کریں۔ ہم کسی اور سماج کے ہیں، دوسرے سماج کے ایک ایسی بات پہ ہم تبصرہ کریں جو کہ اس سماج والوں کے لیے وہ بات معمول ہے، ان کی عادت ہے، کامن بات ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عربوں کے پاس کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا یہ کامن ہے، ان کے پاس کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا ثبوت اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں ابو لہب کو، ابو جہل کو، ولید بن مغیرہ کو، نضر بن حارث کو، یہ سب پیارے نبی کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں میں ان کا نام آتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، ابو لہب، ابو جہل، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن کہ پیارے نبی کو بدنام کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کی بڑی کوشش کرتے تھے، پیارے نبی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اتنی دشمنی کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہ ثابت کرو کہ کیا ابو جہل، ابو لہب نے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے اس مسئلے میں کبھی اعتراض کیا؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر اعتراض کرنا ہوگا، دشمنی کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ضرور کرتے ہو۔ پیارے نبی کے اس مسئلے کو لے کر کے پیارے نبی نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی، ابو لہب نے، ابو جہل نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آپ پوری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ قابل اعتراض بات ہی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس عربوں میں، اس سماج میں، بلکہ آج بھی عربوں میں کم عمر لڑکیوں سے بڑی عمر والے آدمی شادی کرتے ہیں۔ کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کی خلا ہو گئی، تو عربوں کے پاس ان کی دوسری شادی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے دوسری شادی ہو جاتی۔ کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کا خلا ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی۔ ہمارے ہندوستان میں ادھر بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بیوہ ہو گئی، کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کا خلا ہو گیا، رشتے نہیں آتے۔ خود میں چند سال پہلے یہ خاتون کی جنازے کی نماز پڑھایا، ہمارے علاقے کی خاتون ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ میں جنازے کی نماز پڑھایا، ان کی صرف بیوگی کی زندگی 60 سال ہے، شوہر انتقال ہو کے 60 سال ہو گیا، شادی نہیں کرے۔ مطلب کتنی بوڑھی عورت ہوگی، جوانی میں شوہر انتقال ہو گئے، 1-2 بچہ پیدا ہونے کے بعد جوانی کی پوری عمر، 60 سال کی عمر ویسے ہی کاٹ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوہ کو رشتے نہیں آتے، بیوہ کو نحوست سمجھا جاتا ہے، بدفعلی کا عقیدہ ہے بیوہ کے سلسلے میں، بیوہ گھر کو آئے تو اس کا قدم اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سماج میں عیب ہے، لیکن عرب ممالک میں کوئی بیوہ ہو جائے اس کی عدت کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، عدت گزرتے ہی 10-15 رشتے اس کا انتظار کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے۔ لہذا یہ بہت ہی انتہائی غلط بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی ایک روایت پر ہم ہندوستان میں بیٹھ کر، یہاں وہاں بیٹھ کے، جو کہ اس زمانے میں وہ کامن بات ہے، ہم تنقید کریں، ہم زبان کھولیں،
ہم تبصرے کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری میں اور کم سنی میں یہ شادی جو ہوئی اللہ کے نبی سے، اس کی بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل عائشہ کو دینا چاہتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کر کے امت تک پہنچانا تھا۔ امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ پیارے نبی کے علم کو حاصل کر کے پہنچانے والی خاتون یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 40 سال سے زیادہ کا عرصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے علم کو پہنچانے میں گزارتی اما عائشہ نے۔ 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ پیارے نبی سے حاصل کردہ علم کو لوگوں تک پہنچانے میں، دنیا میں عام کرنے میں گزار دی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہماری شریعت کے بعض ایسے اہم احکام و مسائل ہیں، بعض ایسی اہم تعلیمات ہیں، اگر عائشہ بیان نہیں کرتی تو پھر امت ان احکام اور مسائل سے محروم ہو جاتی۔ دیکھیے، جبکہ دوسرے صحابہ کے پاس جو حدیثیں تھیں، جو دوسرے صحابہ جو حدیثیں روایت کرتے تھے، اگر ابن عباس روایت نہ کرتے تو ان کی حدیثوں کو ابن عمر روایت کرتے، اگر ابن عمر حدیثوں کو روایت نہیں کرتے تو ابن عمر کی حدیثوں کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے۔ تو اس طریقے سے صحابہ میں ایک دوسرے کی حدیثوں کو روایت کرتے تھے، لیکن مائی عائشہ کے پاس کچھ خاص ایسی حدیثیں تھیں، اگر وہ بیان نہ کرتی تو امت کو وہ علم نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا رشتہ ہونے سے پہلے حضرت جبیر بن مطعم سے رشتہ ہوا تھا۔ پیارے نبی سے پہلے حضرت عائشہ کا رشتہ جبیر بن مطعم سے ہوا تھا، جو مدینہ جانے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کو امت کی ماں بنانا منظور تھا، ام المؤمنین بنانا منظور تھا۔ اسی لیے عائشہ کی شادی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ حدیث میں ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ ہرے ریشم سے لپٹا ہوا کپڑا لا کر پیارے نبی کو دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرے ریشم سے لپٹا ہوا وہ کپڑا کھول کر دیکھے، اور یہ بات یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہونے کے بعد حضرت عائشہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہ ریشم سے لپٹا ہوا کپڑا کھول کر دیکھا تو اے عائشہ اس میں تمہاری تصویر تھی۔ تو پھر میں نے کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نے کہا اگر اللہ کو منظور ہے تو یہ رشتہ ہو کر رہے گا۔ تو گویا عائشہ سے اللہ کے نبی کی جو شادی ہوئی یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی، ویسے ہی نہیں ہو گئی جیسے عام لوگوں کی شادی ہوتی ہے۔ بڑی خصوصیات رکھنے والی خاتون ہیں حضرت عائشہ، بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں حضرت عائشہ کے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امہات المؤمنین میں یہی ایک کنواری خاتون تھی، باقی 10 بیویاں وہ کیا تھی؟ بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ تو حضرت عائشہ ایک ہی ایسی خاتون تھی جو کنواری تھی۔ اور دوسری خصوصیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو جتنا ملا
اتنا کسی بیوی کو نہیں مل سکا۔ یہاں دو باتوں میں ہم کو فرق کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک کو زیادہ چاہتے تھے ایک کو نہیں چاہتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دو باتوں میں ہم کو فرق کرنا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ دل کا میلان کسی کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ہمارے دل کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، چاہے بچوں سے متعلق یہ بات ہو، چاہے بیویوں سے متعلق یہ بات ہو، ہمارے دل کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے کنٹرول کی بات نہیں، کس کو زیادہ چاہیں کس کو کم چاہیں، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کو دو بچے ہیں، آپ کا دل کا میلان ایک بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے ایک بچے کی طرف کم ہوتا ہے۔ آپ کو دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے ایک بیوی کی طرف کم ہوتا ہے۔ یہ دل کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس پہ، یہ رجحان اس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ دل کسی کو زیادہ چاہتا ہے کسی کو کم چاہتا ہے۔ ہاں، غلطی تب ہوتی ہے جب سلوک کرنے میں انصاف نہ کریں، ان کے درمیان معاملہ کرنے میں اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ ان کو کھلانے پلانے میں، ان کو کھلانے پلانے کا معیار الگ ہے، ان کو کھلانے پلانے کا معیار الگ ہے، ان کو پہنانے کا معیار الگ ہے، ان کو پہنانے کا معیار الگ ہے۔ بچوں کی اگر بات کریں، ایک بچے کو قیمتی کپڑے دلا رہے ہیں، ایک بچے کو گھٹیا کپڑے دلا رہے ہیں، ایک بچے کو اچھا کھلا رہے ہیں ایک بچے کو اچھا نہیں کھلا رہے، یہ غلط ہے۔ سلوک کرنے میں، معاملہ کرنے میں انصاف کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ساری بیویوں کے حقوق دیا کرتے تھے، باری تقسیم کرنے میں ہو، کھلانے پلانے میں ہو، پہنانے میں ہو، ساری امہات کو، ساری بیویوں کو پیارے نبی ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بیوی کو ایک نظر سے، دوسری بیوی کو دوسری نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ہاں، دل کی بات الگ ہے، کسی کسی کو دل زیادہ چاہتا ہے کسی کو کم چاہتا ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا ایک مرتبہ پیارے نبی سے، اللہ کے نبی، ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ۔ پھر میں نے کہا عائشہ کے بعد مردوں میں آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ابوہو، یعنی ان کے باپ کو، ابو بکر کو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ کس کو آپ چاہتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ سے ہے، مردوں میں ابو بکر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجنے کے لیے لوگ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری میں آتے تو لوگ ہدیے لے جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ڈبل ہو جائے، دگنی ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی چاہت، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک حاصل تھی۔ مرتے دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے یہ محبت حاصل تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، یعنی جس بیماری میں اللہ کے نبی انتقال ہونے والے تھے، تو رہ رہ کر اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ ساری امہات المؤمنین، آپ کی ساری ازواج مطہرات سمجھ گئی اللہ کے نبی عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساری بیویوں نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا، اللہ کے نبی بیماری کے ایام آپ حضرت عائشہ کے پاس گزار لیجئے۔
آپ عائشہ کے پاس چلے جائیے۔ خوش دلی کے ساتھ ساری بیویوں نے اجازت دے دی۔ سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ باری کی تقسیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص خصوصیت ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ باری کی تقسیم بیویوں کے درمیان یہ پیارے نبی پر واجب نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو پوری زندگی میں کبھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے اختیار دیا، آپ چاہے تو باری تقسیم کرو، آپ چاہے تو نہ کرو، لیکن پوری زندگی میں آپ نے اللہ کے اس اختیار کو اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے آخری دنوں میں جب اللہ کے نبی بیمار تھے، عائشہ کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن بیویوں سے اجازت چاہتے تھے۔ اتنا خیال کیا، اتنا انصاف کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے سلسلے میں۔ کیا سعادت مندی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا خوش نصیبی تھی حضرت عائشہ کی۔ فرماتی ہیں میرے رب کا احسان ہے مجھ پر، میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ وفات سے پہلے، پیارے نبی کے انتقال سے پہلے، میرے رب نے میرے لعاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملایا۔ لعاب کہتے ہیں منہ کے پانی کو۔ اللہ نے میرے لعاب کو پیارے نبی کے لعاب سے ملایا۔ اور اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عائشہ آگے فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی بیمار تھے، اسی بیماری میں انتقال ہونے والے تھے، اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، مسواک چبا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کے گود میں تھا۔ اللہ کے نبی کی نظریں مسواک پر جم گئی۔ اللہ کے نبی کو مسواک بہت پیاری تھی، بہت کرتے تھے اللہ کے نبی مسواک، تو نظریں مسواک پہ جم گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا، دیکھا کہ اللہ کے نبی مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے نبی کو بات کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اتنے بیمار تھے، سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے پاس مسواک لی، مسواک سخت تھی، حضرت عائشہ نے اپنی داڑھوں سے مسواک کو خوب چبایا، نرم بنا کے اللہ کے نبی کو مسواک دی، تو عائشہ جہاں سے چبا کر دی، اللہ کے نبی اس طرف سے مسواک کیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس وقت اللہ کے نبی اس کمزوری کے عالم میں بھی اس انداز میں مسواک کیے، اس طرح مسواک کیے جیسے صحت کے ایام میں مسواک کرتے تھے۔ تو اس واقعے کو یاد کر کے حضرت عائشہ کہتی تھی اللہ کا کتنا کرم ہے مجھ پر کہ آخری ایام میں میرے رب نے میرے لعاب کو پیارے نبی کے لعاب سے ملایا۔ حضرات، یہ سعادت مندی بھی، یہ خوش نصیبی بھی حضرت عائشہ کے حصے میں آئی، حضرت عائشہ کو حاصل ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب قفس انصرو سے پرواز کر گئی، اللہ کی روح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب نکلی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ کے گود میں تھا۔ بین صدری و نحری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان پیارے نبی کا سر مبارک تھا۔ اتنے قریب تھے اللہ کے نبی کی، جب روح نکل رہی تھی عائشہ کے سینے اور حلق کے درمیان اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا۔ یہ بھی ان کے لیے سعادت کی بات تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ملا کہ اللہ کے نبی کا انتقال بھی حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوا اور اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے کمرے ہی میں دفن کیے۔ آج بھی اللہ کے نبی کی قبر مبارک وہی ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ کا وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دیکھی تھی، وہ خواب پورا ہو گیا۔ کیا خواب دیکھی حضرت عائشہ؟ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا آسمان سے 3 چاند نکل کے ان کے گود میں آ کے گرے ہیں۔
آسمان سے 3 چاند نکل کے ان کے گود میں آ کے گرے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کمرے میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹی دیکھی نا، یہ ایک چاند تمہارے گود میں آ گیا۔ یعنی 3 چاند جو ان کی گود میں آ کے گر گئے، یہ اشارہ تھا 3 قبروں کی طرف، ایک اللہ کے نبی کی قبر، دوسرے ابو بکر کی قبر، تیسرے حضرت عمر کی قبر۔ یہ تینوں قبریں حضرت عائشہ کے حجرے میں یعنی حضرت عائشہ کے کمرے میں ہیں آج بھی۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضرت خدیجہ کو سلام کیا، پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرا سلام حضرت خدیجہ کو پہنچائیے۔ وہی فضیلت حضرت عائشہ کو بھی حاصل ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کر کہا، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو میرا سلام سنائیے۔ ہاں، حضرت خدیجہ کی کچھ فضیلت اور زیادہ اس معاملے میں یہ ہے، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام بھی آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اعزازات کا اتنا احساس تھا کہ فرمایا کرتی تھی، میری شادی سے پہلے رب العالمین نے میری تصویر ریشم کے ہرے کپڑے میں دکھا دیا، اور کہا کرتی تھی کہ میں واحد عورت ہوں، اکیلی عورت ہوں جو پیارے نبی کی کنواری بیوی ہوں۔ پھر کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب نکلی تو میری گود میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں ہوتے، یعنی میری چادر میں ہوتے، اس وقت بھی آسمان سے وہی آیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول ابو بکر کی بیٹی ہوں، اور کہتی تھی کہ آسمان سے میری برات کا اعلان اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ دشمنوں نے جو حضرت عائشہ کو زنا کا الزام لگایا تھا، آسمان سے اللہ نے اعلان قرآن میں نازل کیا کہ عائشہ پاک ہے۔ یہ بھی کہتی تھی کہ سورہ نور میں میری مغفرت اور میری باعزت روزی کی بشارت سنائی گئی۔ گویا کہ جذبہ شکر سے معمور ہو کر ان اعزازات کو حضرت عائشہ گنایا کرتی تھی، لوگوں کو سنایا کرتی تھی۔ اسی پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مزید اہم معلومات کل کے درس میں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔